الحمدللہ الذی شرف الامۃ بآل البیت الطاہرین وزادہا شرفا باصطفائہ منہم سید الاولین والآخرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فی مقام آخر فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین علیہم السلام۔ دوستان محترم، میں آج اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں کہ مولانا جلالی صاحب نے جو بیان کیا اس میں انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی سری الفاظ میں گستاخی کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ خطا پر تھیں اور ان سے خطا سرزد ہوئی باغ فدق والے معاملے میں، اور اس بات کو منسوب کیا قبلہ عالم فاتح قادیانیت مامور من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سیدنا مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تصفیہ مبین سنی و شیعہ کا حوالہ پیش کیا۔ جبکہ ہم تصفیہ مبین سنی و شیعہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہ بات وہاں نہ اشارتاً ملتی ہے نہ کنایتاً ملتی ہے۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ اس بات کے بعد جو اس نے پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منسوب کی، لوگوں نے جو پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے صرف سنا کر پیر مہر علی شاہ سرکار کو کافر بھی کہا۔ انہوں نے کہا ایسی عبارت لکھنے والا کافر ہو سکتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اس حد تک اس شخص نے پیر مہر علی شاہ سرکار کی بھی گستاخیاں کروائیں۔ اور آج میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کسی قسم کے خطا پر نہیں تھیں، نہ ان کا باغ فدق کا مطالبہ کرنا خطا پر تھا، نہ ہی ان کا کسی معاملے میں بھی کسی طریقے سے بھی آپ کا خطا والا ثابت ہونا جو ہے وہ نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی محدث کی کسی عبارت یا کسی حدیث کی جو ہے وہ توضیح و تشریح سے ثابت ہے۔ اس نے پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا۔ میں بتاتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا اہل بیت کے بارے میں۔ اتنے حساس آدمی، اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود وہ اپنی ہی اماں جان کے متعلق اس طرح کے الفاظ کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان کو اہل بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ان سے صادر ہوا اللہ انہیں معاف فرمائے گا، اور کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ ان کی تحقیر و مذمت کرے، جن کی پاکیزگی اور تحفظ کو خود اللہ تبارک و تعالی نے شہادت دی ہو اور ارشاد فرمایا ہو کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تصفیہ مبین سنی و شیعہ صفحہ نمبر 57 پر ہے، اور مکتوبات طیبات میں بھی موجود ہے۔ اور سیدہ تو سیدہ آپ ان کی اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سادات جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، قیامت تک ہونے والے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں، خواہ وہ کتنے ہی گناہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ حشر میں جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ مغفور ہوں گے، وہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی مکتوبات طیبات شریف میں موجود ہے۔ اور باغ فدق کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری ناقص رائے میں جناب سیدات النساء العالمین سلام اللہ علیہ کی درخواست اور دعوی فدق امت مرحومہ کے لیے موجب رحمت ٹھہرا۔ یعنی اس تحریک سے سب نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن بھی اس گھر کے تو فعل ہوا، پھر اس گھر کی بدولت سمجھ بھی عطا ہوئی۔ دیکھیں اتنا حساس آدمی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ باغ فدق والا جو معاملہ بنا، اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی تفسیر کیا ہے۔ گویا کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا مطالبہ کرنا اصل میں یہ خطا نہیں، بلکہ ہمیں سمجھانا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین جو وصیت والی بات ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ اولاد کے متعلق جو وصیت کی جاتی ہے اس کے بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا باغ فدق کا مطالبہ کرنا یہ ہمیں جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سنیں، میں اب تفاسیر بھی اٹھاتا ہوں کہ جس میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی جو تفسیریں ہیں
ان میں کیا ملتا ہے؟ اور فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، ہمارے پاس یہ سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہمارے لیے حجت ہیں۔ اب یہ میرے پاس ہے جی تفسیر مظہری۔ اب اس تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں میں آج سیدہ سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کروں گا اور آپ کے جو فضائل بھی بیان کروں گا اور اس بات کا ازالہ بھی کروں گا اور اس بات کو دور بھی کروں گا کہ جو اس شخص نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بولے ہیں وہ کسی طرح کسی طریقے سے ثابت ہو ہی نہیں سکتے۔ آئیں میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت جس میں مجاہد، قتادہ اور دیگر تابعین شامل ہیں، کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرات علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ بالوں سے بنا ہوا کمبل اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاوے کی تصویریں تھیں۔ اتنے میں حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہما کو بلایا اور رب کریم کے بارگاہ میں التجا کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا۔ دیکھو جب ہم غور کرتے ہیں قرآن مقدس میں، خواہ وہ آیت مباہلہ ہو یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت ہو، یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ ہو، یا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم قرآن کی ان آیات کو غور سے جب پڑھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام میں بالخصوص جن حضرات کو شمولیت حاصل ہے وہ اہل بیت پاک علیہم السلام کے وہ فرد پنجتن پاک ہیں۔ اور آگے اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تطہیر کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پوری طرح گناہوں کی نجاست سے پاک صاف کر دیا، دنیا میں ان کو محفوظ رکھتے ہوئے اور آخرت میں مغفرت فرماتے ہوئے۔ دوستو اب میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ فرما دیا، پھر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو الفاظ لکھا فرماتے بمقتضائے بشریت اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی صادر ہو جائے تو اللہ رب العزت عفو تطہیر والا جو آپ نے لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اہل بیت علیہم السلام کو دنیا میں محفوظ رکھے ہوئے ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے گا۔ آپ نے بھی وہاں پر یہ الفاظ نہیں نقل فرمایا کہ آپ سے خطا سرزد ہوئی باغ فدق والے معاملہ میں۔ تو دیکھو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ نے محفوظ رکھا ان لوگوں کو گناہوں سے
تو جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہاں حافظون اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن مجید میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اللہ قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت اہل بیت علیہم السلام کی بھی گناہوں سے حفاظت فرمانے والا ہے۔ ان سے اللہ رب العزت اپنے فضل سے، کرم سے، اپنی رحمت سے گناہ نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اب جو مولانا جلالی صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں خطا والے، وہ کسی محدث نے نہیں لکھے، یا مجھے بتاؤ کسی محدث نے وہ الفاظ نقل کیے ہوں جو اس شخص نے نقل کیے ہیں۔ میں ابھی احادیث بھی اٹھاتا ہوں، اور اس شخص نے جو الفاظ نقل کیے وہ اس نے کہا خطا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خطا کسے کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس المنجد ہے، میں کھولنے لگا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں خطا کسے کہتے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ محفوظ رکھنے والا ہے، دیکھو کسی عام مسلمان کی طرف ہم بلا وجہ اس کو خطا اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ہم غلطی منسوب نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی لخت جگر، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، اتنا مقام ہونے کے باوجود میں حدیث لے کر آتا ہوں، میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطا کیا ہوتی ہے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ جو اس شخص نے پیر مہر علی شاہ سرکار کی طرف منسوب کیا نا کہ آپ کی تصویر بین سنی و شیعہ میں وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا ہوا ہے، جب اللہ نے انہیں محفوظ فرما دیا تو ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ فرما دیا ہے خطا سے۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ معصوم ہیں، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا اس لیے نہیں ہوتی چونکہ اللہ نے ان سے گناہوں کو، اللہ رب العزت نے ان سے گناہوں کو یا نجاست کو، پلیدی کو دور فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت جو ہے وہ فرمائی ہوئی ہے، کسی طرح کے بھی گناہ سے اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کیا ہوتی ہے۔ جو اس شخص نے، جلالی صاحب نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف خطا والے لفظ استعمال کیے ہیں، آپ نے سن لیا۔ پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ فدق والے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں یوصیکم اللہ فی اولادکم والی جو تفسیر ہے، آیت ہے، اس کی تفسیری سیدہ سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کر کے ہمیں سمجھا دی۔ آؤ اب ہم دیکھتے ہیں خطا کیا ہوتی ہے۔ جو اس شخص نے سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف یہ منسوب کیا خطا والے الفاظ، آؤ میرے پاس یہ منجد ہے، یہ لکھتے ہیں کہ خطیہ یہ سامیہ سے لکھتے ہیں غلطی کرنا، پھر آگے لکھتے ہیں خطاً و خطاطن گناہ کرنا، اور پھر لکھتے قصور کرنا، پھر آگے لکھتے ہیں آگے مختلف ابواب لے کر آتے ہیں، آگے خطا آپ لے کر آئے ہیں، باب تفعیل، اس کا معنی لکھا ہے انہوں نے غلطی کی طرف نسبت کرنا۔ آگے اخطاء لے کر آئے ہیں باب افعال سے، اس کا معنی بھی ہے غلطی کرنا، اور آگے الخطأ لے کر آئے ہیں لفظ، اس کا معنی ہے گناہ، اور آگے پھر لے کر آئے ہیں الخطأ والخطأ، آپ نے یہ الفاظ لکھے ہیں، اور والخطأ اس کا معنی بھی ہے گناہ کرنا، اور آگے لے کر آئے ہیں جی خطیہ، گناہ کرنا، بعض کے نزدیک گناہ جو ارادے سے ہو، اور یعنی اس طرح یہ لے کر، یعنی جہاں بھی یہ خطا لفظ لے کر آئے ہیں وہاں انہوں نے جو معنی کیا ہے وہ غلطی کرنا ہی کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف اکیلا غلطی کا لفظ ہے، آپ خطا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، خطا اجتہادی کہہ سکتے ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی طرف ہم اکیلا خطا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، خطا اجتہادی کہیں گے، تو جہاں خطا ہے ہی نہیں وہاں اس شخص نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں خطا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آؤ یہ میرے پاس ہے جی
किताबुल अर्बईन, इसमें इमाम अब्दुल्ला बिन सालेह बिन मोहम्मद अल उबैद क्या फरमाते हैं? आप इसमें फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सईद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो उस वक़्त आपके जिस्म अक़दस पर काले बालों से बुनी हुई ऊँट के कजावे की मानद मुनक्कस चादर थी। बस सैयदना हसन अलैहिस्सलाम आए, आपने उन्हें उसमें ले लिया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो वो भी उसमें दाखिल हो गए। फिर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई तो उन्हें भी दाखिल फरमा लिया। फिर अली आए, उन्हें भी दाखिल फरमा लिया। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और आगे फिर आप इरशाद फरमाते हैं, आगे आप लिखते हैं, आगे आप फरमाते हैं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि इमाम सुहैली का इस्तिदलाल बहुत खूब है। वो लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। फ़सल्लल्लाहु अलैहि वाला फ़ातिमा, अल्लाह ताला का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर दुरूद हो। और आगे आप लिखते हैं, सो ये हदीस दलालत करती है कि जिसने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को बुरा कहा उसने फ़क़द कफ़रा, उसने पस तहकीक कुफ्र किया। जिसने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर मन सल्ला अलैहा, जिसने दुरूद भेजा आप सलामुल्लाह अलैहा पर, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द सल्ला अला अबीहा, बस उसने दुरूद भेजा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इतना बड़ा इमाम लिख रहा है। और जब हम देखते हैं आयत मुबाहला को देखते हैं तो हुजूर के साथ सैयदा हैं। इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत देखते हैं तो हुजूर के साथ सैयदा हैं। इमाम सुहैली क्या लिखते हैं? हुजूर के साथ सैयदा को जोड़ा हुआ है। तो जब कोई शख्स सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ इस बात को, ख़ता को, गलती को मंसूब करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसका क्या हाल होगा? आओ इसकी तो बहुत सारी रिवायात में आगे लेकर बैठा हुआ हूँ। तो मैं पहले समझता हूँ कि उन रवायात को लाने से पहले मैं इस बात को वाज़े कर दूँ कि बाग़ फ़दक वाला जो मामला है, देखें, एक बात तो ये है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दरबार में गई तो ये अगर कहता है कि आपका दरबार में जाना ही ख़ता है, आपका दरबार में जाना ही ख़ता पर है, एक बात इस तरफ रखते हैं, इसका जवाब मैं भी देता हूँ। और दूसरा, अगर ये कहता है कि वो दरबार में गई और उन्होंने मुतालबा किया, ये गलती है उनकी मुतालबा करना। भाई गलती किस तरह हो सकती है, ख़ता किस तरह हो सकती है? जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आगे से हदीस सुनाई, आप वापस तशरीफ़ ले आई। वो तो उस सूरत में अगर इसके बकौल हम तो नहीं कह सकते, इसके बकौल अगर ये कहना चाहता था तो अगर आप उस पर इसरार फरमाती, बार बार तकरार फरमाती, आप नाराज़ हो जाती। नाराज़ होने वाली वो रिवायत अलग है, वो हम उसके कायल नहीं हैं। या आप ऐसा मामला फरमाती मौला कायनात को जो है, आप इस बात पर उभारती, बारंगेख्ता करती कि उन्होंने हक़ नहीं दिया मुझे, इनके ख़िलाफ़ बगावत की जाए या जंग की जाए या इस तरह का कोई मामला किया जाए। नहीं, इस तरह का कोई मामला। जब आपको हदीस शरीफ सुनाई, आप फ़ौरन वापस तशरीफ़ लें। अब मुझे बताएं, क्या सिर्फ़ और सिर्फ सवाल करना ही ख़ता है? फिर मेरा सवाल ये है कि अगर ख़ता करना ही सिर्फ़ और सिर्फ सवाल है, तो क्या शागिर्द जब उस्ताद से सवाल करता है तो क्या वो शागिर्द का उस्ताद से सवाल करना ख़ता है? या फिर एक और हम मिसाल देते हैं, सिर्फ सवाल करना ही ख़ता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अरिनी, या अल्लाह मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते। अब क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हाजत पूरी नहीं की?
تو آپ خطا پر تھے، استغفراللہ ثم معاذاللہ، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ پھر جب کہ میں وہ روایت بخاری شریف کی لے کر آتا ہوں، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا دربار میں جانا ہی خطا ہے۔ آؤ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس بخاری شریف نعمت الباری ہے، اب اس کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جی، علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی، یہ حنفی ہیں۔ میری ایک مفتی صاحب کے ساتھ بات ہوئی، امام احمد بن حنبل پر میری ایک بات ہوئی ایک دن ایک مفتی صاحب سے، تو وہ مفتی صاحب مجھے کہنے لگے میں احمد بن حنبل کو مانتے نہیں، وہ میرا امام ہی نہیں ہے۔ چلو یہ بات بھی ختم ہو جائے، کوئی اس طرح کا کوئی فاسق شخص یہ بات نہ کہہ دے۔ اب علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء وارث بنائے جاتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو پھر سیدتنا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا سوال کیوں کیا؟ اب آ گئی وہ بات کہ سوال کرنا خطا ہے، اب اس کا رد بھی ہو رہا ہے۔ سنیں، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سیداتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ ایک رد وہ ہو گیا کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، آپ واپس تشریف لے آئیں، یہ خطا نہیں ہے، جبکہ اس بات کو تو اعلیٰ ظرف والے لوگ بڑی اعلیٰ نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے آگے اف نہ کہو۔ جبکہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان کی حدیث سن کر خاموشی سے واپس تشریف لے آنے پر ثابت کر دیا کہ اصل میں ہم لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، بل جبکہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان کی حدیث کے سامنے اف نہ کرنے پر واپس خاموشی سے تشریف لے کر آنے پر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ بابا جان تو بابا جان، ہم بابا جان کے قول کے سامنے بھی اف نہیں کرتے۔ آئے سنیں علامہ بدر الدین عینی کیا فرماتے ہیں اس وقت تک یہ حدیث سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام نے سنی ہی نہ تھی، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو اپنے ترکہ کا وارث نہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ چونکہ آپ جو مطالبہ کرنے گئی تھی نا، سوال کرنے گئی تھی، آپ سلام اللہ علیہ قرآن پر عمل کرنے گئی تھی، آپ قرآن پر عمل کر رہی تھی، حقیقت میں قرآن پر عمل کر رہی تھی۔ آپ آگے فرما رہے ہیں آپ اس بات کے پیش نظر آپ کے پاس گئی تھی کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، آپ اس کی طرف آگے اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سو اس آیت کے عموم کے پیش نظر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے اپنے حصہ کا سوال کیا، یعنی کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہو تو اس کے لیے ترکہ کا نصف ہے۔ یعنی کہ ایک سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی ایک تھی، ایک سے مراد یہ ہے کہ اس وقت آپ رہ ایک چکی تھی، آپ رہ ایک چکی تھی۔ یہ لو اب اس بات کا بھی ذہن سے جو ہے وہ وہم ختم ہو گیا کہ سوال کرنا ہی کیا جو ہے وہ خطا ہے، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس شخص نے یہ بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و مبرہ و منزہ بیٹی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، اور جو حضور کو جو سیدہ سلام اللہ علیہ کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اصل میں حضور کو ایذا پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، اور آگے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا، تو اس میں آپ لکھتے ہیں
کہ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علی جوزی حنبلی لکھتے ہیں کہ جو اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیع عطا فرمائے تھے، جیسے فدق اور اموال بنو نزیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اپنا خرچ نکالتے تھے اور اپنے اہل کا خرچ نکالتے تھے، اور بقیہ آمدنی کو مسلمانوں کی ضروریات اور مصلحتوں میں خرچ کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وارثوں میں دینار کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، میں نے اپنے ازواج کے خرچ اور عاملین کے خرچ کے بعد جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ تو حدیث ہو گئی وہ جس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا نورثو کے الفاظ کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک لا نورثو پڑھا گیا ہے اور ایک لا نورثو پڑھا گیا ہے۔ لا نورثو کے معنی بنے گا ہم وارث نہیں بنائے جاتے، اور لا نورثو کا معنی بنے گا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو آپ نے آگے سے حدیث سنائی تو آپ بالکل واپس تشریف لے آئیں، اور وہ الگ معاملہ ہے باغ فتح کا، پھر کسی دن موقع ملا تو میں انشاءاللہ واپس پھر آؤں گا کہ جو حضرت علی و عباس والا جو معاملہ بنا، جو کہ بخاری شریف کی 2904 حدیث نمبر پہ وہ حضرت عمر کے پاس آئے، وہ معاملہ بنا، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے کس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام نے ان کا جو وراثت تھی ان کے جانشینوں کو ملی، جس طرح کہ یارثنی ویارث من آل یعقوب، یا پھر ووارثا سلیمان و داود، اور جس طرح یارثنی ویارث من آل یعقوب جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، پھر آگے سلیمان داود علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ جمہور نے لکھا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، ان سے مراد وراثتوں میں مال نہیں ہے، بلکہ جس طرح سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ وارث سلیمان داود علیہ السلام کے وہ پرندوں کی بولیوں پر وارث ہوا، اور علم کی یہاں وراثت مراد ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصود تھا وہ کسی نہ کسی طرح اس شخص کی بات کو ثابت کرنا تھا کہ اس نے بہت سارے اللہ کے بندوں کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی جن کا وجود ہمیں بالکل نظر ہی نہیں آتا، جبکہ سب سے بڑا بہتان پھر میر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لگایا۔ اس شخص نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی ہے، ان کی یہ شان کہ قیامت کا دن ہوگا، مولا کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی پردے کی اور سے یہ اعلان کرے گا، خدا کی قسم میں قربان جاؤں آل محمد کی عظمت پر اور سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عزت پر، عظمت پر، آپ کی رفعت پر، آپ کی درجہ پر، آپ کی بلندی پر، کہ جو منادی اعلان کرے گا وہ بھی سامنے نہیں کرے گا بلکہ وہ پردے کی اور سے کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں سلام اللہ علیہا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق فرمایا، میں اس شخص کے جنگ کرنے والا ہوں جو ان سے جنگ کرے گا۔ اس شخص نے تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں بہت بڑی گستاخی کی ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کو خطا کار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی عام مسلمان کی طرف خطا کا جو ہے وہ ہم صدور نہیں کر سکتے، نکلنا اس کی طرف بلا وجہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ کی طرف اس شخص نے یہ الفاظ جو تھے منسوب کیے۔ اور آگے سنیں، حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے
جو چیز اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے. اور میں اٹھاتا ہوں جی یہ اہل حدیث ہے لکھنے والا اس کتاب کو. میرے پاس ہے اربعین امام حسین علیہ السلام لکھنے والے اس کو عبداللہ دانش ہیں. یہ ہیں جی نیو یارک کے. یہ کیا لکھتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں؟ یہ لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہاں آپ فرماتے ہیں اور دیکھو مزیداری دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پسند نہ تھا. حالانکہ شریعت مطہرہ میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مثنی و ثلاث و رباع. لیکن جب مولا کائنات علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے وہ نکاح والا معاملہ پیش آیا تو میں یہ اٹھانے لگا ہوں جی ترمذی شریف. یہ میں ترمذی شریف اٹھانے لگا ہوں. اس میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جناب یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے اور یہ ہے جی اس کا ترجمہ کرنے والے اہل حدیث ہیں علامہ وحید الزمان صاحب کے بھائی علامہ بدیع الزمان صاحب. تو یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ حدیث شریف نقل کر رہے ہیں اور ترجمہ دیکھو. خیانت نہیں کر رہا یہ بندہ، کتنے اچھے طریقے سے اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ